علیکم عزیز طلبہ، آج کا ہمارا موضوع ہے غالب کی غزل کی تشریحات۔ تشریح کرنے کے طریقہ کار پہ پہلے نظر ڈالتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ شعر لکھنا اور پھر اس کی تشریح کرنا بہت اہم چیز ہے، جو کہ نمبر کے حوالے سے زیادہ ہی اہمیت رکھتا ہے۔ شعر کے مشکل الفاظ سب سے پہلے لکھے جاتے ہیں، پھر حوالہ شاعر لکھا جاتا ہے، تعارف شاعر لکھا جاتا ہے، مفہوم شعر لکھا جاتا ہے، اس کے بعد تشریح کی جاتی ہے اور پھر مماثل شعر لازمی لکھا جاتا ہے۔ مماثل شعر کے جو شاعر ہیں ان کا پتہ ہو تو زیادہ اچھی بات ہے، نہ بھی پتہ ہو تو آپ لازمی شعر لکھ لیجیے۔ سب سے پہلے ہم تعارف جان لیتے ہیں۔ مرزا اسداللہ خان غالب 27 دسمبر 1797 کو پیدا ہوئے۔ آپ کی وفات 15 فروری 1869 ہے۔ آپ کا نام اسد اللہ خان ہے، جبکہ تخلص غالب، کنیت مرزا نوشہ، خطاب نجم الدولہ طبیب الملک نظام چند۔ والد مرزا عبداللہ بیگ ہیں، جبکہ والدہ عزت النساء بیگم ہے۔ زوجہ آپ کی امراؤ بیگم ہے۔ آپ کی تصانیف: دیوان غالب دستمبو، مہر نیمروز، عود ہندی اور اردو معلی، میخانہ آرزو، قاطع برہان۔ غزل پہ آتے ہیں۔ سب سے پہلا شعر یعنی کہ مطلع: دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں۔ اس میں ایک ہی لفظ مشکل ہے، دائم یعنی کہ ہمیشہ۔ در کا مطلب آپ کو پتا ہے چوکھٹ ہے، خاک کا مطلب مٹی ہے۔ حوالہ شاعر غالب کی غزل سے لیا گیا ہے۔ مفہوم شعر یہ ہے کہ غالب حسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں اور افسوس کر رہے ہیں کہ اپنی زندگی پر کہ کاش میں کوئی پتھر ہوتا جو تیرے در پہ رہتا۔ اگر تشریح دیکھی جائے تو یوں ہوگی کہ غالب پتھر کو زیادہ اہمیت دے رہے اپنی زندگی سے۔ کہتے ہیں میرے پتھر ہونا زیادہ اچھی بات ہے میری زندگی سے، کیونکہ وہ تمہارے در پہ تو ہر وقت رہتا ہے نا، اسے تمہارا دیدار تو نصیب ہر وقت ہوتا ہے نا۔ میں اپنے کئی کاموں میں لگ جاتا ہوں کیونکہ انسان ہے، تو لہٰذا وہ اپنے آپ کو پتھر سے بھی کمتر جانتے ہیں۔ یہ غالب کا ویسے شیوا ہے نہیں، لیکن غالب کبھی کبھار ایسی شوخی اور ایسی چیزوں کا بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ مماثل شعر: یہ جو سر ہم تیری چوکھٹ سے لگائے ہوئے ہیں، یہ سمجھ لے کہ زمانے کے ستائے ہوئے ہیں۔ ابرار احمد شاعر ہیں، ان کا یہ شعر ہے۔ کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں۔ گردش مدام کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ گھومنا، یعنی وقت کا بدلنا، حالات کا بدلنا۔ ساغر کا مطلب ہوتا ہے جام، پیالہ تو آپ کو پتہ ہے کٹوری جس میں پیا جاتا ہے۔ مفہوم شعر یہ ہے کہ غالب کہتے ہیں کہ میں انسان ہوں، کوئی جام و ساغر تو ہوں نہیں، یعنی شراب ہوں نہیں، پانی تو ہوں نہیں، جو گردش ایام یعنی حالات کی تبدیلی کو برداشت کر سکے۔ جیسے ایک پیالہ ہے، مثال کے طور پہ چائے کا پیالہ ہے، چائے تو سب کو خیر پسند ہوتی ہے، تو چائے کا پیالہ ہے۔ اب آپ نے ایک پی لیا پیالہ تو آپ دوسرا اس میں ڈالتے ہیں، اور ایسے ہی ہماری جب تک پیالہ ٹوٹ نہیں جاتا ہم مسلسل اس میں ڈالتے ہیں اور پیتے ہیں، یعنی وہ حالات کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ تو غالب کہہ رہے ہیں کہ میں ایک انسان ہوں، مجھ پہ حالات کی تبدیلی کا اثر ہوتا ہے۔ میں کوئی ایک ناچیز تھوڑی نہ ہوں، پیالہ تھوڑی نہ ہوں، ایک بے حس چیز تھوڑی نہ ہوں کہ جس کو کوئی چیز محسوس ہی نہ ہو۔ تو دراصل وہ اس میں اپنی بے حیثیت کا ذکر کر رہا ہے کہ میں انسان ہوں، میں بے حس نہیں ہوں۔ مماثل شعر یہ ہے: چھلکے ہوئے تھے جامے پریشان تھے زلف یار، کچھ ایسے حادثات سے گھبرا کے پی گیا۔ ساغر صدیقی صاحب کا یہ شعر ہے۔ یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوہے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں۔ لوہے جہاں کا مطلب ہوتا ہے دنیا کی تقدیر، دنیا کی تقدیر یعنی دنیا جو کے بارے میں جو لکھا گیا ہے پہلے سے۔ حرف مقرر یعنی دوبارہ لکھا گیا حرف، مقرر کہتے ہیں دوبارہ کو۔ مفہوم شعر یہ ہے کہ غالب شکوہ زمانہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں غالب کوئی لفظ تھوڑی نہ ہوں جس کو سب مٹانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں تو وہ لفظ ہوں جو دوبارہ نہیں لکھا جا سکتا دنیا کی تقدیر میں، یعنی کہ میں غالب دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتا۔ غالب ایک ہی ہے جو آ گیا، اس کی قدر جان لو۔ میرے بعد کوئی غالب نام کی شخصیت یا غالب جیسی شخصیت نہیں آنے والی۔ دراصل وہ اس میں اپنی اہمیت کا ذکر کر رہے ہیں، تو وہ مطلب سے بالکل ہی آپ کہہ لیں کہ الگ یہاں پہ ان کی شخصیت دکھ رہی ہے۔ مماثل شعر: ہمارے حال پہ اب چھوڑ دے ہمیں دنیا، یہ بار بار ہمیں کیوں بتانا پڑتا ہے۔ بھوشن صاحب ہیں، بھارت بھوشن صاحب، ان کا یہ شعر ہے۔ کس واسطے عزیز نہیں جانتے مجھے، لالا و زمر و زر گوہر نہیں ہوں میں۔ لال، زمر، گوہر یہ پتھروں کے نام ہیں، زر یعنی کہ سونا۔
مفہوم شعر یہ ہے کہ غالب کہتے ہیں کہ میں بادشاہ کے خزانے میں پڑے ہوئے جو جواہرات ہیں، قیمتی پتھر یا سونے ہیں، اس سے زیادہ قیمتی ہوں۔ دیکھیں بات سمجھے اس کو، جب ایک چیز آپ کے پاس میسر ہوتی ہے، جیسے بادشاہ کے پاس بہت سارا خزانہ ہے، اس میں ہزاروں قسم کے قیمتی پتھر ہیں اور سونا ہے جو کہ ہمیشہ رہتا ہے، تو اس کو اہمیت اس کی کم ہو جاتی ہے۔ تو غالب کہتے ہیں کہ میری اہمیت ان سے زیادہ ہے کیونکہ میں غالب ہوں، مجھے اس سے زیادہ اہمیت دو۔ کس واسطے عزیز نہیں جانتے مجھے، سوالیہ انداز کہ میرا تو کوئی ثانی ہے نہیں، تو مجھے اس سے زیادہ اہمیت دیں۔ تو بہادر شاہ ظفر دراصل اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ وہ ماسل شعر، اب گئے اس کے جز افسوس نہیں کچھ حاصل، حیف صد حیف کہ کچھ قدر نہ جانی اس کی۔ میرے تقی میر صاحب کا یہ شعر ہے۔ رکھتے ہو تم قدم میری آنکھوں سے کیوں دریغ، رتبے میں مہر و ماہ سے کمتر نہیں ہوں میں۔ دریغ کا مطلب ہوتا ہے رنج افسوس، مہر و ماہ یعنی مہر یعنی کہ سورج اور ماہ یعنی چاند۔ تو مفہوم شعر یہ ہے کہ بادشاہ سے شکوہ کرتے ہوئے غالب کہتے ہیں کہ میری آنکھیں جو ہیں، ٹھیک ہے، وہ سورج اور چاند سے زیادہ اہم ہیں، تو لہٰذا اس پہ پاؤں دھرے، یعنی اس میں آپ سما جائیے۔ تو کچھ جو شرح لکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں یہ نعت کے شعر بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب کہتے ہیں کہ میری آنکھوں میں آ کے سمائیے آپ ویسے تو معراج پہ بھی گئے تھے، آپ نے چاند کے اوپر بھی سفر کیا تھا، چاند کو 2 ٹکڑوں میں بھی کیا تھا، تو آپ مجھے اس سے زیادہ اہمیت جانیں نا، کیونکہ میں تو اشرف المخلوقات ہوں، تو آپ میری آنکھوں میں آ کے سما جائیے۔ مماثل شعر، میری آنکھ بند تھی جب تلک وہ نظر میں نور جمال تھا، کھلی آنکھ تو نہ خبر رہی کہ وہ خواب تھا کہ خیال تھا۔ بہادر شاہ ظفر جو کہ غالب کے شاگرد بھی رہے ہیں۔ کرتے ہو مجھ کو منع قدم بوس کس لیے، کیا آسمان کے بھی برابر نہیں ہوں میں۔ پھر وہی سوالیہ انداز، قدم بوس کا مطلب ہوتا ہے پاؤں چومنا۔ مفہوم شعر یہ ہے کہ وہی نعتیہ کلام ہے کہ معراج پہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو وہ آسمان پہ گئے تھے، آپ سب کو علم ہے اس چیز کا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس آسمان سے کمتر ہوں جو آپ مجھ پہ قدم نہیں رکھتے یا میرے دل میں نہیں آتے، تو آپ مجھے شرف بخشیں کہ آپ میری آنکھوں میں سمائیں، میرے دل میں اتریں۔ وہ ماسل شعر، بن کے خدا کے مہماں جب سے گئے وہ عرش پر، چاندنی تب سے آپ کی پاؤں کی دھول ہو گئی۔ قتیل شفاعی صاحب کا یہ شعر ہے۔ غزل کا آخری شعر یعنی کہ مقطع، غالب وظیفہ خوار ہو دو شاہ کو دعا، وہ دن گئے کہتے تھے نوکر نہیں ہوں میں۔ وظیفہ خوار کا مطلب ہوتا ہے تنخواہ لینے والا، شاہ یعنی کہ بادشاہ۔ تو غالب اس میں کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں جو بات پہ پہلے کہتے تھے نا، کہتا تھا کہ بھئی میں نوکر نہیں ہوں تمہارا، میں تمہاری بات کیوں مانوں، تمہارا کام کیوں کروں، تو کہتے ہیں اب وہ تمہارے دن گئے، کیونکہ اب تم بھی غلام ہو، کیونکہ تم بھی بادشاہ کے ملازم ہو چکے ہو، تمہیں اپنی خودداری پیچھے چھوڑنی پڑے گی، کیونکہ تم ان سے پیسے لیتے ہو، تم کسی بھی چیز سے منع نہیں کر سکتے، اپنی منمانی نہیں کر سکتے۔ مماثل شعر دیکھیے گا، میں تیرے در کا بھکاری تو میرے در کا فقیر، آدمی اس دور میں خوددار ہو نہیں سکتا۔ یہ اقبال ساجد صاحب کا شعر ہے۔ شکریہ۔